واسطے ایک آگ دل میں اور لگا کر چلے گئے خطیب ذیشان حضرت علامہ مفتی شکیل احمد ثقافی صاحب سٹیج پر جلوہ بار ہیں. انہوں عرض کروں کہ وہ 10 منٹ کے بچ اپنی گفتگو نہ کلوز کریں. مفتی شکیل احمد ثقافی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 10 منٹ میری طرفوں، 5 منٹ حضرت زین الدین صاحب اور نے انہاں مزید دیتا کیونکہ وقت کی قلت ہے، علماء اکرام کی کثیر تعداد ہے. آن والا مزمانہ نے میری عرض ہے کہ برائے کرم تم جڑا پنڈال میں بیٹھے میں پیچھا کو خیال رکھو. کھڑے میں بیچارہ کھڑا کھڑا سپ ہو جائے گا. تم اگے نیڑے نیڑے لگو، نیڑے نیڑے لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ نہ روشن فرمائے گو، پیار و محبت کی بہار نصیب فرمائے. نیڑے لگو. یہ تو اصل میں نماز نہیں پڑھنی کہ تم سجدہ کی جا باقی رکھیں. بحث کے ہم نے خطاب سننے علماء اکرام کا، اور اپنا بحثن کی جگہ کے نال کنجوسی برت کے، کنجوسی نہیں بلکہ سخی ہو گئے تھوڑی جی جا کسی اور دوجا نہ بھی دیو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. صدق الله العلي العظيم. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت دامنگیر ہے. 11:22 کے اوپر میں اپنے وقت کا آغاز کر چکا ہوں. 15 منٹ کا میرے پاس وقت ہے اور میرے ہاتھ میں کلام پاک موجود ہے. گوجری ترجمہ بدست حضرت علامہ و مولانا مفتی نذیر احمد قادری صاحب قبلہ. میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج میں بیان کی ابتدا گوجری سے. ماشاءاللہ. توجہ کے ساتھ میں 2-3 باتیں پہلے ابتدا عرض کر دوں. میرا اس منبر کے اوپر آج تیسرا خطاب ہے. 2 اس سے پہلے کر چکا ہوں، آج تیسرا موقع ہے. گزشتہ 2 میں سے سب سے پہلے میں نے جس موضوع کو لیا تھا وہ تھا عرس کی شرعی حیثیت. اور مفتی صاحب ہی کی عنایت سے یہ بڑا نوازتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. یہ تو ہم جوان ہیں، کبھی کبھی کوئی کمی کجی بھی ہوتا ہے تو ہم کے بچوں کی جگہ ہے، ان کو انہوں نے نظر انداز کرنا ہے. دوسرا بیان تھا میرا اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت قرآن کی روشنی میں. میری زندگی کا مشن ایک یہ ہے، مشن یہ ہے کہ میں اپنے پورے بیان میں کہیں سے کوئی واقعہ پیش نہ کروں. زندگی میری کا مشن یہ ہے کہ اس قوم کو یہ بتایا جائے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ قرآن ہے. بے شک سبحان. جس عقیدے پر تم ہو وہ قرآن کا فیصلہ ہو. آج تیسرا خطاب ہے میرا، اور آج کا میرا موضوع ہے جو تبرکات ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، ان کو چھوتے ہیں، ان کو باعث برکت، باعث رحمت سمجھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افروز
عظیم ستارے اور آج کی اس محفل کی صدارت کرتے ہوئے حضور ہمارے بیچ میں نمونہ اسلاف یادگار اولیاء حضور باجی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں باجی صاحب سے بہت پہلے سے وابستہ ہوں، جب میں کشمیر میں صوت الاولیاء میں مدرس ہوا کرتا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک ان کے علم، عمل، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کرے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قادر قائم دائم رکھے۔ قاری طیب صاحب موجود ہیں، اور یہ جلسہ، یہ آج کا عرس، اس کا انتظام انصرام جناب چودھری ہارون صاحب قبلہ، ان کے برادر اسکر چودھری زین الدین صاحب و جملہ حاضرین سامعین سب کے تعاون سے مارز وجود میں آیا، اور پھر آپ کی شفقتوں سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ درود حضوری کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم وسلم علیکہ یا حبیب۔ توجہ ہے آپ تمام احباب، مولانا مظفر صاحب، یہ بڑی بات ہے کہ حضرت آج مجھ سے پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا بیڑا بھی پار عطا فرمائے۔ توجہ رہے سارے احباب کی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جو احباب یہاں آتے ہیں، یہ کیلے سامنے رکھے جا رہے ہیں، لوگ بطور تبرک ان کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم شادرہ شریف جاتے ہیں یا عیش مقام کی سرزمین پہ جاتے ہیں، وہاں چائے پیتے ہیں، چائے پینے کے بعد جو روٹی بچتی ہے تو بزرگ اٹھا کے اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ اٹھا کے گھر میں روٹی نہیں ہے، روٹی ہے لیکن تبرک کی غرض سے اس کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں۔ آتی ہے بات سمجھ کہ نہیں آتی؟ لوگوں کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ باجی طاہر صاحب قبلہ، حضرت باجی طاہر صاحب قبلہ، حضرت باجی طاہر صاحب قبلہ۔ مہمان تشریف لے آئے انشاءاللہ۔ اب یہ ناظم صاحب، یہ 2-3 منٹ جو بیچ میں جا رہے ہیں، یہ بھی آپ شامل رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا حق ہے تو اس کو میں وضاحت ضرور ہے، آرام سے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف، ذرا مجھے دیکھیں تو ادھر کے لیے، کیلوں کو بعد میں دیکھیں انشاءاللہ۔ کیلے آپ کو ملیں گے، دن بھر دیکھیں، کل تک دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ، سارے بولے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کے اوپر آئے نا جنت سے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا پر تشریف لانے کے بعد ایک صندوق زمین پر اتارا۔ کیا اتارا؟ زور سے بولے، کیا اتارا؟ اس صندوق میں تھا کیا؟ اس صندوق میں اللہ پاک نے نبیوں کی تصویریں بھیجی، بے شک سرخ یاقوت میں بند کر کے۔ کس کی تصویریں؟ انبیاء کی تصویریں۔ کیا بھیجا؟ زور سے بولے، کیا بھیجا؟ انبیاء کی تصویریں بھیجی۔ جب وہ تابوت زمین پر آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک اس تصویر میں ہے وہ یوں ہے کہ حضور حالت قیام میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی تصویر۔ اور رضاکار حضرات جتنا بھی ہیں وہ لنگر شریف کے پر چلے جاؤ۔ یہ جوانت کا میرا پر ایک احسان فرما، میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے۔ رک جاؤ، ڈسٹرب ہو رہے ہوں، پانی نہ آپ لاؤں۔ یہ مفتی صاحب کو ترجمہ میرا کھلا ہے، یہ سمجھو پانی نہ پی لیو، یا ان کی شفقت میرا پر ہے، تم تو یہ تشریف رکھو، میرا سارا نظام خراب ہو جائے گا، مقصد کوئی نہیں تھی۔ توجہ، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کے اوپر اترے تو اللہ پاک نے کیا بھیجا ساتھ میں؟ ایک صندوق۔ صندوق میں ہے کیا ہے؟ انبیاء کرام کی تصویریں۔ میرے حضور کی تصویر اس حال میں ہے کہ حضور حالت قیام میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صندوق جب قوم کے پاس آیا تو قوم کرتی کیا ہے؟ منتقل ہوتے ہوئے، حضرت آدم سے حضرت شیش یوں منتقل ہوتے ہوئے آگے آیا۔ بنو اسرائیل کے پاس جب یہ صندوق پہنچا تو جب بنو اسرائیل کسی جنگ میں مبتلا ہوتی
उस जंग में जाते हुए उस संदूक को साथ ले जाते, संदूक को क्या करते, साथ ले जाके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते और दुआ में ये कहते कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तो इस संदूक के सदके से, इसके वसीले से हमें फतह अता फरमा। सुभान अल्लाह। इस संदूक के वसीले से हमें क्या कर। जब बनु इसराइल के पास आया तो उस संदूक में कुछ इजाफा हो गया। इजाफा क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा उतारा तो वो संदूक में रख दिया। आयत का तर्जमा आप करूंगा मैं, बात समझ में आ जाएगी तो फिर बात बनेगी। और ये दूसरे पारे की आयत नंबर 248 है। आयत नंबर कितनी है, जोर से बोलो कितनी है। सच्ची हिकायत का वाकया, किसी आम किताब का वाकया, ये किसका वाकया है। बनु इसराइल के पास जब संदूक पहुंचा तो बीच में उन्होंने क्या रखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, और साथ में समझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी चप्पल मुबारक भी उसी में रखते। सुभान अल्लाह। वो जो तख्तियां थी तौरात की, जिनके ऊपर तौरात शीख लिखा हुआ था, वो तख्तियां भी उसी संदूक में। अब कितनी चीजें हो गई, एक वो अंबिया किराम की तस्वीरें जो आसमान से उतरी थी, दूसरा क्या हजरत तौरात शरीफ की क्या तख्तियां, कितनी हो गई, 2। तीसरी चीज क्या आ गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इमामा। चौथा क्या आ गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पलें। चप्पल नाम इसलिए ले रहा हूं कि लोग ये ना समझे कि नालेन कोई अलग चीज है। नालेन और चप्पल एक ही चीज है, लेकिन जब चप्पल की निस्बत किसी नबी से हो जाए, आप कोई चप्पल नहीं उसको कहता, आप उसको नालेन शरीफ कहते हैं। आती है बात में कि नहीं आती। अब ये चीजें आ गई उस संदूक में, जिस संदूक में हजरत मूसा की चप्पल है, जिस संदूक में हजरत मूसा का इमामा है, जिस संदूक में हजरत मूसा का जुब्बा है। जब जंग लगती है, एक तरफ तलवारें हैं, दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम उस संदूक को अपने साथ लेके आगे आगे चलते हैं। अगर आज के दौर में लोग कहते हैं ना ना ये लोग बड़ी कहानियों की बातें करते हैं, तबर्रुक का क्या है, ये भी खाना वो भी खाना, ये तहर खाना जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं। मैंने कहा अगर ये जायज़ नहीं तो बता फिर जिस संदूक के अंदर मूसा का खाली चप्पल है, तुम क्यों नहीं कहते कि इस चप्पल के सदके से दुआएं कबूल नहीं होती, तुम कुरान का इनकार क्यों करते हो। मैं कहता हूँ लोगों, जिस चप्पल मूसा की वजह से अगर दुआएं कबूल हो सकती हैं, जिस मूसा को नबूवत मेरे नबी के सदके से मिली है, उस नबी के वसीले से भी दुआएं कबूल होती हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आती है बात में कि नहीं आती। आप समझना बात। यहां रुककर एक बात मैं और करूं, बात का ताल्लुक थोड़ा सा सियासत से, अगर कोई खींचेगा नहीं मेरी बात को तो बात बन सकती है। वादी के अंदर जो खून की नदियां बह रही हैं, उनमें से एक सबब यह भी है कि कौम ने औलियाए किराम का दामन छोड़ दिया। ये भी कुरान की आयत पढ़ूंगा तो बात बआसानी समझ आ जाएगी। इसलिए कि वादी कश्मीर 1.25 लाख औलियाए किराम का मरकज है। कितनों का मरकज है? 1.25 लाख औलियाए किराम का मरकज है। और ये जो आज पढ़े लिखे जाहिल औलियाए किराम के खिलाफ आवाजें खोलते हैं, जब खोलते हैं तो फिर रब का कहर नाजिल होता है। रब का कहर क्या होता है? आप कहेंगे मौलवी साहब ये बात कहां से, इसको भी समझे कुरान से। तो संदूक पहुंच गया किसके पास? बनु इसराइल के पास। कहां से चलता हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास से चलता हुआ कहां पहुंचा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बनु इसराइल के पास। जब बनु इसराइल के पास संदूक पहुंचा तो फिर क्या हुआ? कुछ अरसा बनु इसराइल सिराते मुस्तकीम पर रही, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते के ऊपर कायम रही। कुछ अरसा गुजरा तो कौम अपने असलाफ के तरीके को, दीन मूसा को छोड़ने लगी। दीन मूसा को क्या लगी करने? जब छोड़ने लगी तो अल्लाह पाक ने उनसे उस ताबूत को छीन लिया। उस ताबूत को क्या किया? इसीलिए जब कोई कौम औलियाए किराम के खिलाफ भौंकने हो जाती है, अल्लाह पाक भी औलियाए किराम की रहमतों बरकतों को, उस साए को उस कौम से क्या करता है? जब छीन लिया तो आज की जो हालात हैं ये किस वजह से हैं? औलिया का दामन छोड़ने की वजह से। तवज्जो रखना मेरी बात की तरफ। जब कौम बिगड़ गई तो बिगड़ने की वजह से हालात ये बने कि
قوم جالوت کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا. جب قوم جالوت مسلط ہو گئی تو مسلط ہونے کے بعد قوم جالوت نے تابوت کو چھینا اور چھین کے لے کر چلے گئے. جب چھین کے لے کر چلے گئے تو لے کے جانے کے بعد جس جگہ قوم جالوت کچرا پھینکتی تھی اس جگہ اس صندوق کو دفن کر دیا. صندوق میں تھا کیا؟ انبیاء کرام کی تصویریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چپلیں. جب دفن کیا تو قوم عمالقہ نام تھا. اس گندی جگہ دفن کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس جالوت کی قوم عمالقہ کی 5 بستیوں کو ہلاک کر دیا. 5 بستیوں کو کیا کر دیا؟ جب ہلاک کر دیا تو قوم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حالات غلط ہو گئے، ہم نے صندوق کی بے حرمتی نہیں کرنی تھی. صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ہمارے اوپر عذاب آ گیا. اس عذاب آنے کی وجہ سے انہوں نے صندوق کو نکال کے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 بیل جوڑے اور ایک بیل گاڑی بنائی، اس کے اوپر صندوق کو رکھا اور رکھنے کے بعد ان بیلوں کو ہانک دیا. ان بیلوں کو کیا کیا؟ ہانک دیا. کہا یہ جہاں چاہیں صندوق کو لے کے جائیں، ہمارے پاس سے چلا جائے، اس لیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا. ادھر بنو اسرائیل تنگ آ گیا جنگوں سے. جہاں بھی جنگ ہوتی پہلے اللہ پاک فتح عطا فرماتا تھا. کس کی وجہ سے؟ اس صندوق کی وجہ سے، تبرک کی وجہ سے، اس تبرکات کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جبے کی وجہ سے، تورات کی تختیوں کی وجہ سے، حضرت ہارون علیہ السلام کے جبے کی وجہ سے. اب جب وہ صندوق چلا گیا تو اب قوم کے اوپر جب عذاب ہوئے تو قوم پریشان ہو گئی. پریشان ہونے کے بعد اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے. جا کر کہنے لگے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ایسی مہربانی فرمائیں کہ ہم میں سے کسی ایک بندے کو ہمارا بادشاہ بنا دیں. ہم میں سے کسی ایک بندے کو ہمارا کیا کر دیں؟ بادشاہ بنا دیں، تاکہ یہ جو جنگوں سے ہم مارے ہوئے ہم بچ جائیں. اب قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنیں. جب یہ حالت ہوئی نا تو پھر قوم حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچی. جا کے کہا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا لوگوں سنو، تم اپنے بیچ میں ایک بادشاہ چاہتے ہو، اللہ پاک نے تمہارے لیے اس طالوت کو اللہ نے تمہارا بادشاہ بنا کے بھیجا، تم اس کو اپنا بادشاہ مان لو. اپنا کیا مان لو؟ حضرت طالوت کا طالوت نام اس لیے تھا کہ یہ قد کے بہت لمبے تھے. قد کے بہت لمبے تھے. لمبے ہونے کی وجہ سے نام کیا تھا؟ طالوت. یہ تھے حضرت بنیامین علیہ السلام کی نسل میں سے. جب ان کو بادشاہ بنایا تو اب قوم نے دوسرا اعتراض کیا. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت ساعۃ من المال. کہنے لگے اگر بادشاہی بنانا ہے تو کسی پیسے والے کو بناؤ. کس کو بناؤ؟ پیسے والے کو. ہم بڑے بڑے اونچے خاندانوں سے ہیں، ہم میں سے کسی کو بناؤ. جب یہ اعتراض کیا قوم نے کہ نہ تو اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے، نہ یہ کسی اونچے گھرانے سے ہے، یہ ہمارا بادشاہ. جب یہ اعتراض کیا تو پھر حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا. قرآن کہتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. فرمانے لگے لوگو اس کو میں نے تمہارا بادشاہ نہیں بنایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ پاک نے چن کے بھیجا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا بادشاہ ہے. یہ میری پسند نہیں ہے، یہ کس کی پسند ہے؟ اور آگے ایک جواب دیا، کہا بادشاہت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی اور چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ کہا ایک یہ ہے وزادہ بسطۃ فی العلم، ایک علم کی ضرورت ہے تو اس کے پاس علم بھی ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ والجسم، دوسری ضرورت ہوتی ہے بہادری کی، طاقت کی، جسم کی. اللہ پاک نے اس کو علم بھی دیا ہے، جسم بھی دیا ہے، لہذا تمہارا بادشاہ یہ ہے. تمہارا بادشاہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے. جب یہ ہوا تو اب قوم کہنے لگی اگر ایسا ہے تو پھر بتاؤ کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی نشانی بتاؤ. بس یہ میں وضاحت کر دوں تو بات ختم. میں نے وضاحت کر دی، خیر ترجمہ کروں گا. کہنے لگے اگر اللہ پاک نے اس کو ہمارا بادشاہ بنایا ہے تو اس کی بادشاہت کی ہمیں کوئی کیا کرو، کوئی کیا کرو. شاباش. اسٹیج سے آواز آئی تو بات بنی. مولانا مظفر صاحب کی بڑی اونچی بات ہے، بولتے ہیں چلو کوئی بات نہیں. اگر اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا تو ہمیں کیا کرو، کوئی نشانی دو.
حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، اللہ پاک وسعت علم والا ہے، لیکن اگر تم نشانی مانگتے ہو تو وہ یہ ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہا لوگوں اگر نشانی مانگتے ہو، نشانی یہ ہے وہ جو تابوت سکینہ تم سے چھن گیا ہے تمہارے برے کاموں کی وجہ سے، کہا وہ تابوت اللہ پاک تمہیں واپس عطا فرما دے گا۔ وہ تابوت کیا کرے گا؟ میں جو بتانا چاہتا ہوں بس ود ان 60 برس 2 منٹ میں میری بات ختم ہو جائے۔ اللہ پاک نے تابوت کو ڈیفائن کیسے کیا ہے؟ یہ تابوت سکینہ ہے، قرآن نے کیسے ڈیفائن کیا؟ فرماتے ہیں فیہ سکینۃ من ربکم، وہ تابوت ایسا ہے جس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ تمہارے دلوں کا کیا ہے؟ زور سے بولو، تمہارے دلوں کا۔ ہم کیا سنتے تھے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور سکون کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جہاں اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے وہاں اللہ کے نبیوں کی نالین میں بھی اللہ پاک نے دلوں کا سکون رکھا ہے، وہاں اللہ کے نبیوں کے سکون میں بھی اللہ پاک نے دل کا سکون رکھا ہے، وہاں اللہ کے ولیوں کے اماموں میں بھی اللہ پاک نے دل کا سکون رکھا ہے۔ اور سنیں قرآن نے آگے سے مزید وضاحت کر دی، فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ سکون کیسا ہے؟ فرمایا وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو آل موسیٰ علیہ السلام کی آل ہے اور جو ہارون کی آل ہے، اس کی بچی کھچی چیزیں اس صندوق میں موجود ہیں۔ اس میں اس کی بچی کھچی چیزیں کیا ہیں؟ اس صندوق میں موجود ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں غوث اعظم کی بچی کھچی چیزیں ہمارے لیے باعث ثبات ہیں، ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بچی کھچی چیزیں ہمارے دلوں کا سکون ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور ہم ان کے وسیلوں سے دعائیں کرتے بھی ہیں، اللہ پاک قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ جو اسٹیج ہے بڑا پیارا اسٹیج ہے، اللہ پاک اس کو قائم دائم عطا فرمائے، اللہ پاک اس مجمع کو کامیاب فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی کمی کجی کوتاہی رہ گئی اللہ پاک معاف فرمائے، اور وقت میں اگر 1-2 منٹ کا اضافہ ہو چکا ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ 2 منٹ اوپر ہوئے، 3 منٹ میرے باجی صاحب نے ضائع کیے تھے، اللہ پاک ان کا بڑا پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔